ایک بادشاہ بڑا عادل اور خدا ترس تھا۔ اپنی رعایا کی حالت معلوم کرنے کے لیے رات کو بیس بدل کر شہر میں گشت کیا کرتا تھا۔ ایک رات وہ گشت کرتا ہوا ایک مسجد کے پاس سے گزرا، جہاں اس نے دو درویشوں کو دیکھا۔ وہ بھوکے بھی تھے اور سردی سے ٹھٹر بھی رہے تھے۔ وہ آپس میں چپکے باتیں کر رہے تھے۔ بادشاہ ایک جگہ چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ ایک درویش نے دوسرے سے کہا، اگر قیامت کے دن خدا نے ان بادشاہوں کو بھی بخش دیا تو میں اپنی قبر سے باہر آنے کے لیے انکار کر دوں گا۔ بھائی واہ، یہ کیا انصاف ہوا کہ تاج و تخت کے والی اس دنیا میں بھی مزے اڑائیں اور دوسری دنیا میں بھی۔ سچ کہتا ہوں، یہ ہمارا بادشاہ جو ملک صالح کہلاتا ہے، اگر جنت کی دیوار تک بھی آیا تو جوتے مار مار کر اس کی کھوپڑی کو ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ بادشاہ سردی کے ستائے ہوئے اور فاقوں سے بوکھلائے ہوئے دونوں درویشوں کی باتیں بڑی غور سے سنتا رہا۔ وہ دونوں بادشاہ کے خلاف زہر اگلتے رہے۔ بادشاہ کو ان پر ذرا بھی طیش نہ آیا۔ سورج نکلتے ہی پیادے بھیج کر دونوں درویشوں کو دربار میں بلوا لیا۔ انہیں عزت کی جگہ پر بٹھایا، خوب کھلایا پلایا اور انعام و اکرام سے نوازا۔ درویش بادشاہ کے اس حسن سلوک سے دل میں نادم بھی ہوئے اور حیران بھی۔ رات بھر جسے وہ گالیاں بکتے رہے تھے، اب ان پر بڑا مہربان ہو رہا تھا۔ دونوں سوچ کی سمندر میں ڈبکیاں کھانے لگے کہ آخر کیا بات ہے۔ بادشاہ کو جلی کٹی سنانے کی سزا تو جوتوں کی بارش ہونی چاہیے۔ یہ دل جوئی کیوں، یہ الٹی گنگا کیوں بہ رہی ہے؟ لیکن ایک درویش سے نہ رہا گیا، وہ منچلا تھا۔ اس نے بادشاہ کی طرف جھک کر رازدار انداز سے پوچھا کہ ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمیں اس قدر عزت و اکرام سے کیوں نوازا جا رہا ہے؟ پھٹکاری ہوئی صورتوں کے منہ میں سونے کے نوالے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ درویش کی یہ بات سن کر بادشاہ کو ہنسی آ گئی اور بولا، بھائی تمہاری منہ بھرائی کر رہا ہوں، رشوت دے رہا ہوں کہ آخرت میں میری مخالفت کے خیال کو دل سے نکال دو۔ میں نے اس دنیا میں تم سے دوستی کر لی ہے، دوسری دنیا میں تم مجھ سے دشمنی مول مت لینا۔ غصہ تھوک دو، جو لینا ہوا ادھر ہی لو اور مجھے بخش دو۔ ادھر بحثیت کا دروازہ بند نہ کرنا مجھ پر۔ رہی جوتوں کی بات تو پسے پردہ نہیں، بھرے دربار میں جتنے جی چاہے جوتے لگا لو، یہ سر حاضر ہے۔ یہ سن کر درویش دل میں اتنے نادم ہوئے کہ حجالت سے بادشاہ کے قدموں میں لوٹن کبوتر کی طرح لوٹنے لگے۔ معزز آواز کی دنیا کی دوستوں، یہ بات سچ ہے کہ بڑے لوگوں میں برداشت کا مادہ بھی بڑا ہونا چاہیے۔ اسی میں ان کی عظمت ہے اور یہی ان کی بڑائی ہے۔ اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ، ہماری ویڈیوز یا ہماری سٹوریز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل سبق آموز ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔